کا جواب تو سب کو آتا ہے الحمدللہ. سب گج بج کے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. سب پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو یا رسول اللہ کہہ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. بھائی نصیب کیسا بھی ہو یا رسول اللہ کہہ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. نہایت ہی واجب الاحترام عزت کھلائے علماء کرام معزز حاضرین و ناظرین. آج کی پروقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ 11ویں شریف اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات خالق کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے محفل پاک سجانے والوں محفل پاک کے اندر آنے والوں تمامی رکن اولا حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ قبول فرمائے کہ کسی فارسی شاعر نے کچھ یوں کہا ہے کہ بندے پروردگارم بندے پروردگار بندے پروردگارم امت احمد نبی. بندے پروردگارم امت احمد نبی. دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. بھائی بندہ پروردگارم امت احمد نبی امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم سایہ بھائی زیر سایہ ہر ولی قیامت کہتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں اور آپ کی امت میں سے ہوں اور چاروں یاروں کو مانتا ہوں اور علی کی اولاد سے محبت کرتا ہوں. یعنی چار یاروں کو مانتا ہوں علی کی اولاد سے محبت کرتا ہوں. اور میرا مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم ماننے والے ہیں. ہم انہی کے قائل ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں اور حضور غوث پاک کے پاؤں کی خاک ہیں. اور ہر ولی غوث پاک کے پاؤں کی خاک ہیں اور ہر ولی کے سائے میں ہیں. خواب و خواجہ مرید و دین کشی
کریم کی اس مقدس اور نارے کتاب قرآن حکیم سے کرتی ہیں جس کتاب کو اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے. اور وہی قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر میرے اور آپ کے کریم نبی علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنا کر بھیجا ہے. اسی نبی کو اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے اس سے پہلے بھی رب نے کتابوں کو نازل کیا ہے. تورات بھی ہوئی، انجیل، زبور، صحیفے اللہ کریم نے نازل کیے ہیں، اور اس کو بھی اللہ نے صحیفے عطا کیے. نبی کو جانا پڑا ہے، رسولوں کو جانا پڑا ہے، اور تورات کو لینے کے لیے نبی کو جانا پڑا ہے، زبور کو لینے کے لیے نبی کو جانا پڑا ہے، انجیل کو لینے کے لیے نبی کو جانا پڑا ہے. مگر میرے اور آپ کے کریم نبی علیہ السلام کو جب اللہ وحدہ لا شریک نے کتاب عطا کرنی تھی، پھر محبوب خدا کو انتظار کرنا نہ پڑا، بلکہ جو ہوا محبوب مکے میں تھا تو قرآن مکے میں آ گیا ہے، محبوب مدینے میں تھا تو قرآن مدینے میں آتا رہا ہے. یعنی قرآن کو الحمد سے لے کر بناس تک سارے قرآن کو دیکھ لیجیے، یا تو قرآن مکی نظر آئے گا یا قرآن مدنی نظر. آواز بلند کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ. میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، علامہ محمد یونس مقصودی صاحب کے لیے نہیں، پیر محمد عارف صاحب کے لیے نہیں، جناب قاری منظور صاحب کے لیے نہیں، بھائی محمد بلال صاحب کے لیے نہیں، اس بندے فقیر کے لیے نہیں، اور پاک رب العالمین کا نام ہے جس مالک خالق کائنات نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، پرند کو بنایا، اس رب العالمین کے نام پہ کہیے سبحان اللہ. جس مالک کائنات نے زبان عطا کی ہے، اسی زبان سے اس اللہ رب العالمین کی پاکی کو بیان کیجیے سبحان اللہ. آئیے نسل پاک کا آغاز قرآن حکیم سے کرتے ہیں. ملتمس ہو زینت القرآن فخر القرآن جناب قاری محمد منظور چلوٹی صاحب سے